إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو یہ مبارک برکت کا، سعادت کا، مغفرت کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، جس کے دل میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی لالچ ہے کہ یہ موقع اور یہ موسم اور یہ سیزن اللہ تعالیٰ کی مغفرت لے کر کے آیا ہے، اسے خوشی ہونا لازمی ہے۔ جب کوئی موقع ہوتا ہے ہماری دنیا کا، کوئی موسم اور سیزن ہوتا ہے جہاں ہم بہتر سے بہتر کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کما سکتے ہیں، کچھ جمع کر سکتے ہیں، تو آدمی کو اس کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ موقع ملا ہے، طبیعت اچھی ہے، تندرستی اچھی ہے، موسم اچھا ہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، آدمی اس میں بہت کچھ کر لینے کی، جب کھلا ہوا آپشن ہو تو کچھ کر لینے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ موسم دیا ہے اور فرمایا کہ یہ موسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم مغفرت حاصل کرنے والے بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ سے جزا پانے والے بن جاؤ۔ ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ ہی سے ملتا ہے، لیکن رمضان کی عبادت کا بدلہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو جس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور پھر یہ موقع ملتا ہے تو اس کے لیے خوشی ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے مومن دیکھیے اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں، شہر کی طوفانی زندگی کے اندر بھی دیکھیے کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، چاہے وہ نصاب والا ہو، زکوٰۃ اس کے ہاں نکلتی ہو یا نصاب والا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصاب والے نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ سخی تو تھے ہی، آپ سے بڑا سخی کون تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو رمضان کی خصوصیتوں میں سے ہیں،
ان خصوصیتوں سے آدمی جوڑے رکھتا ہے اپنے آپ کو. کیوں جوڑے رکھتا ہے؟ کیوں جوڑے رکھنا چاہیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چانس دیا ہے یہ چانس ہاتھ سے جانے نہ پائے. بہت آسان لفظوں میں اگر یہ بات کہی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، تو بس اسی ڈھنگ سے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے سال میں ایمان والوں کو، اپنے ہم گنہگار بندوں کو، کہ ہم اپنے آپ کو پچھلے گناہوں سے پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق بن جائیں. تو یہ چانس ہے، اس سے بڑی کوئی کمائی زندگی کی نہیں ہے. دنیا میں اگر ایمان ہمارا سلامت ہے اور ہمارا مقصد اور اصل کامیابی ہماری جنت کا ملنا ہے، ایک مومن کی کامیابی، ایک مومن کے ہاں کامیابی کا اصل تصور دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دنیا میں شہرت نہیں ہے، دنیا میں کسی بڑے منصب اور کسی مقام پہ پہنچ جانا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں حاصل ہو جائے ڈھنگ سے اچھی بات ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ ایک مومن کو وہیں داخلہ مل جائے جہاں سے اس کے باپ، ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، یعنی جنت اصل ٹھکانہ ہے. یہ تو سفر کی زندگی ہے. جس کا ٹارگیٹ ہو جنت، وہ اس چانس کو کبھی گنوائے گا نہیں. اور اس لیے بھی کہ آپ دیکھیے کتنا مہربان ہے رب ہم پر، ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے. کہتا ہے یہ تمہارے لیے انعام ہے، تمہارے لیے سعادت اور بخشش کا موقع ہے. لیکن جو آدمی اس چانس سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ موقع گنوا دے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، بربادی ہے اس کے لیے. حدیث میں آتا ہے جس بندے کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور پھر گزر گیا، رمضان آیا اور گزر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہو گئی، تو بڑا بدبخت ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اسی لیے ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کے رینیول کی ضرورت ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے، اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. کمزور ہوتا ہے ایسے ہی بندے کا ایمان، جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، ایمان کے اندر بھی ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں. تو اس کو نیا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع ایسا مطلب سورس دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو نیا کر لے، اپنے ایمان کی تجدید کر لے. یہ موقع ایسا ہی ہے. اس لیے کسی بھی بھائی کو، ہم میں کسی کو بھی اس موقع سے غافل نہیں ہونا چاہیے. موقع ہے، صحیح سوچ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے. کیسے چوکس و چوبند رہتے ہیں ہم کہیں فائدے کا موقع ہو تو کیسے چوکس و چوبند رہتے ہیں. وقت کی رعایت نہیں دیکھتے، اپنا ٹائم ٹیبل پرانا نہیں دیکھتے، ہمارا شیڈول کیا چلتا تھا ہم اسے نہیں دیکھتے. چانس ہے تو شیڈول سے ہٹ کر کے ہم کام کرتے ہیں، چاند سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نئی ترتیب بندی کرتے ہیں، نیا اپنا شیڈول بناتے ہیں. ایسے ہی یہ رمضان ہے ہمارا، اس میں نئے شیڈول کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں کام کرنا چاہیے. ساری ترتیب ہماری بدلی ہوئی ہے. اس بدلی ہوئی ترتیب میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے یہ ضائع نہ ہونے پائے، اپنے ہاتھ سے جانے نہ پائے. آخر آپ سوچئے اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ اللہ کا جسے رمضان ملے اور چلا جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے. تو بخشش کے لیے دیکھیں، بخشش اصل ہے، پچھلے گناہوں کی معافی یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے سوچ کی ضرورت ہے. جب سوچ ہوگی کہ تو رمضان آیا ہے ہماری بخشش کو لے کر کے، تو رمضان میں کیا کرنا ہے، کس ڈھنگ سے کرنا ہے، کام کو کس ادب اور کس طریقے سے کرنا ہے، بندہ چوکنا ہو جائے گا. یہ رمضان آیا ہے، اس مہینے کا روزہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. تو کیا روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ کیا روزہ ایسے ہی رکھ لینا کہ ہم صبح صادق سے لے کر کے دن ڈوبنے تک، غروب آفتاب تک، دن ڈوبنے تک ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں،
جائز شہوات کے موقع ہیں ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، پوری نہیں کریں گے، بس اسی کا نام نہیں ہے اصل روزہ۔ اصل روزہ جو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے پہلے ایمان صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں، ایمان کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، شرط ہے ایمان کی، اور اس کے بعد فرمایا وہ احتسابا، اور اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب پانے کی۔ دونوں باتیں موجود ہونی چاہیے، ایمان موجود ہو اور فکر موجود ہو کہ اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اللہ کے ہاں سے بخشش ملے گی۔ آپ دیکھیے اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنے والا کبھی روزے کو خراب نہیں کرے گا اپنے عمل سے، کبھی روزے کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا اپنی استطاعت بھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا، غور کیجئے، اسی لیے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، تم کو کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، تو کیا کہو تم؟ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ کیوں ایسا کہو؟ آپ سوچئے کیوں ایسا کہو؟ کیوں؟ بدزبانی کر کے، جھگڑا کر کے، آپس میں تو تکار کر کے نقصان کس کا ہوگا؟ روزے کا ہوگا۔ اتنا چوکنا روزے دار ہوتا ہے، اتنا چوکنا، اور یہ کب ہو پائے گا؟ کون سا روزے دار ہوتا ہے؟ جس کا ٹارگیٹ ہے اللہ سے بدلہ پانے کا۔ جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ صحیح ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے۔ کوئی مال ہے سپلائی کرنی ہے، کوئی سیمپل ہے کہیں دینا ہے، ہاں کسی پارٹی کو اس کے آرڈر کے حساب سے ہمیں آرڈر پورا کرنا ہے، تو ہم کتنی فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ کہیں یہ آرڈر آگے ہمارے لیے مطلب بند نہ ہو جائے اگر ہم نے مال کو دینے میں ریکوائرمنٹ کے حساب سے کوئی کمی کیا۔ اتنا اہتمام کرتے ہیں، سیمپل ایسا دیں کہ پاس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی قبولیت کے لیے دیکھیے بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، غیر اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے ہاں بھی جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، مردوں سے بھی مدد مانگتا ہے۔ جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ان سے آدمی فریادیں کرتا ہے، جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ توحید صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی عمل اگر فائدہ کرے گا تو صرف دنیا کی حد تک، آخرت کے لیے وہ کام آنے والا نہیں، وہ آخرت کے لیے کام آنے والا نہیں۔ تو ایمان ضروری ہے۔ اور دوسری بات کیا ضروری ہے؟ روزے دار ہے تو اس کو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، وہ کس لیے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے تو کہا یہ پابندی تمہارے جذبے صادق کے ساتھ، سچا تمہارا جذبہ ہو تو تمہارے رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دیا پانی بندے نے، ایک روزے دار نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا کھانا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا اپنی جائز شہوتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبدیت اور یہ فرما برداری اتنی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے حکم پر اتنا فرما بردار بن گیا تو کہا انعام اتنا بڑا ہے جس کا کوئی حساب نہیں بتایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہے۔ ہم تاجر لوگ سوچیں کہ 2 گنا ہو جائے تو کتنا حوصلہ ہوتا ہے، 4 گنا ہو جائے تو آدمی حوصلے سے اور آدمی خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن روزے کا سوائے روزے کا کوئی حساب نہیں کتنا بڑا بدلہ ہے، کتنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایسا روزہ جس بندے کو ملا ہو
آپ بتائیے اس کو کتنی حفاظت کرے گا، کتنی لالچ کرے گا اس کے لیے. وہ سوچے گا، اس کا سوچنا جیسے یہ ہوگا کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے، ویسے اس کو یہ بھی سوچنا رہے گا کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. سلف میں طریقہ یہ ملتا ہے کہ زیادہ اپنی مشغولیتوں کو رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیتے تھے. مشغولیتیں زیادہ تر مشغولیتیں چھوڑ کر کے روزے کے ساتھ قرآن سے جڑ جاتے تھے. قرآن سے جڑ جاتے تھے. مان لیجئے روزے دار ہم ہیں، کچھ گھنٹے لے کر کے قرآن بیٹھ گئے، اپنے آپ کو بازار سے مارکیٹ سے الگ کر لیا. عام جو ہمارا شیڈول ہے کاروبار کا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا. عام جو ایک نوکر کا کام ہے ہماری دکانوں پر، ہمارے کارخانوں پر وہ کرتا ہے، ہماری طرف سے اسے مہلت ہے، کیونکہ مہلت دینا یہ بھی بڑا کار ثواب ہے کہ روزے دار ہے. اور پھر اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر کے کاریگر اور اسی طرح نوکر لوگ اللہ کے قرآن سے جڑ جاتے ہیں. تو ان کا یہ سوچنا، ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کتنا کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کس جذبے کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں. جذبہ ہمارا کیا ہے؟ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ہمارے کسی بھی نیکی کا، حتیٰ کہ ہماری جان چلی جائے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے. ہم پوری زندگی اپنی لگا دیں اللہ کی فرمانبرداری اور بندگی میں، اور یہ سوچیں کہ یہ زندگی تو ہم نے بندگی میں لگائی ہے، لیکن جنت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے جس کو کسی بندگی اور کسی جان و مال سے خریدا نہیں جا سکتا. ساری دنیا کی دولت اگر دے دی جائے، ساری دنیا اور اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتی. جنت کا بدلہ یہ ساری دنیا نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا جہنم کا، اگر وہ ساری دنیا فدیہ میں دے، یعنی بدلے میں دے کہ یہ ہم ساری دنیا دیتے ہیں، اگر اس کے ہاتھ میں ہو، ایسا ہونے والا نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کا یہ ذریعہ نہیں ہو سکتا یہ ساری دنیا کا فدیہ. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ ہم کمزوروں کے چھوٹے چھوٹے عمل کو صحیح جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، صحیح فکر سے کیا جاتا ہے، ہمدردی سے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جذبہ مغفرت جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جوش جو ہے مغفرت کا، وہ اتنا غالب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہم کتنا سنتے رہتے ہیں. آپ بتائیے، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جس نے ایک پیاس سے بلکتے ہوئے کتے کو پانی پلانے کی تدبیر کیا اور اپنے آنچل کو کنویں میں ڈال کر کے پانی لا کر کے اور اس کے بعد نچوڑ کر کے کتے کے منہ میں اور اس کی زندگی بچا لی. آخر اس کے پیچھے جذبہ دیکھیے. یہ جانور ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی، یہ مر جائے گا. پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ مر جائے گا کتا. وہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا. وہ جذبہ ایسی فکر مندی کے ساتھ کام کیا، ایسی فکر مندی کے ساتھ کام کیا کہ اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے اتنی تدبیر کیا ایک عورت نے. ایسے ہی جذبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کریں تو اس کے پیچھے جذبہ کیا ہو؟ جذبہ یہ ہو نیکی کا، جذبہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کا. آپ جب اللہ کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام، ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے ہاں پانے کا. اور جب اللہ کے ہاں پانے کا جذبہ ہوگا، جب اللہ کے ہاں پانے کا جذبہ ہوگا تو دنیا سے پانے کا تصور ختم ہو جائے گا. ہم کوئی نیکی کسی بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کوئی بھی خیر اور مدد کا کام کسی بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ جذبہ ہو اس سے ہمیں بدلہ ملے، یہ ہماری تعریف کرے،
یہ ہمارا تذکرہ کرے جگہ جگہ، ہمارا نام کرے، نام پھیلائے، بے معنی ہو گیا، بے معنی ہو گیا۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نیکی کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اچھا چرچا ہو لوگوں کے بیچ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں ہے اس کے لیے، کچھ نہیں ہے، اس کا منشا غلط ہو گیا، اس کا منشا یہ ہو گیا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ آج دیکھیے خرچ کا موسم ہے، نبی کی سنت ہے، ہمارے ہاں بھی اللہ کے فضل سے روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور اسی طرح آخری عشرے میں شب بیداری اور قیام کے ساتھ، لیلۃ القدر کے لیے تلاش اور جد و جہد کے ساتھ، ایک بڑا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی سنت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ والوں پر خرچ کرنا، کثرت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ عمل بھی عام ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا ذہن اتنا کلیئر اور خالص نہیں ہوتا کہ یہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی سنت ہے اس مہینے میں خرچ کرنا، امیر ہو یا غریب ہو سب کے لیے یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ خالص زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے خاص کرنا یہ ثابت بھی نہیں ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا جائے، خرچ کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ غریب آدمی بھی خرچ کرتا ہے، کرے، غریب سے غریب امیر تو خرچ کرتا ہی ہے، اپنی استطاعت کے حساب سے اسے بھی خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے ضابطے اور نظام کے حساب سے اسے زیادہ اللہ نے دیا تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے، جسے کم اللہ نے دیا اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی اللہ نے اپنی رضا دینے کے لیے، اجر دینے کے لیے پورا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آگے بڑھ جاتا ہے ثواب میں، کیا کر کے؟ 1 درہم خرچ کر کے، جیسے آپ سمجھیے 1 روپیہ خرچ کر کے۔ کس سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے سے۔ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہو 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا اس کے پاس بہت پیسے تھے، اللہ نے دیے تھے، 1 لاکھ خرچ کیا، لیکن جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کے پاس 2 روپے تھے، 1 روپیہ اٹھا کے دے دیا۔ جس کے پاس 2 لاکھ ہو، 1 لاکھ دے دے تب تو برابر ہوا حساب اس کا، کہ 2 روپے کے سامنے جس نے 1 خرچ کر دیا تو 2 لاکھ کے سامنے جس نے 1 لاکھ خرچ کر دیا تب تو ظاہر میں برابر ہوا حساب۔ لیکن اگر کسی کے ہاں لاکھوں ہو، کروڑ کے برابر ہو یا اور زیادہ، اس نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، ایک آدمی کے پاس چند روپے ہیں، اس نے 1 روپیہ خرچ کر دیا، آگے بڑھ گیا۔ وہ حساب بھی بتاتا ہے کہ اس کا ریشیو زیادہ ہے۔ کیوں یہ موقع رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے رکھا کہ جنہیں اس نے غریب بنایا ہے اپنی حکمت اور مصلحت سے، لیکن اس کو بھی اجر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ پانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے پورا موقع دیا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ کبھی بھی کمزور لوگ، کبھی بھی مال اور اسی طرح پیسوں میں کمزور لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے سلسلے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ مالداروں کا کام ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ مالداروں کا کام بڑا ہے، بڑا خرچ کرنا ان کا کام ہے۔ جن کے پاس کم پیسے ہیں وہ تھوڑا خرچ کریں گے، جو ان کی حد میں ہے اس حد میں خرچ کریں گے، لیکن خرچ کریں گے۔ کیوں خرچ کریں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال والے نہیں تھے، لیکن جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا، رمضان کے سوا رمضان میں آپ کی سخاوت حد سے زیادہ بڑھی رہتی تھی۔ اور بات کر رہا تھا، میں عرض کرنے کے پیچھے جو بات میں کہہ رہا تھا، مقصد جو ہے وہ یہ کہ اللہ جذبہ دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے اللہ۔
کس جذبے کے تحت بندہ کام کرتا ہے، کس جذبے کے تحت بندہ کام کرتا ہے. آپ سوچئے، نیکی کے لالچی بننا بہت ضروری ہے. لالچ جب نیکی کی ہوتی ہے تو آدمی موقع پاتا ہے تو اس کو گنواتا نہیں ہے، کچھ بھی تدبیر کرے گا. آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جہاد کا مسئلہ تھا، آپ نے اعلان کیا چندے کے لیے. چندے کا اعلان، چندہ کرنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، مشن کے لیے، دعوت کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اپنے وطن میں، اپنے ملک میں جہاد کا کام ہے. یہ قرآن کے ذریعے جہاد، اللہ کے دین کے ذریعے جہاد. یہ جہاد کا معنی یہ کہ ہتھیار سے جہاد، یہ جہاد ہمارے لیے نہیں. یہ جہاد تو جن کے لیے ہے ان کا ہمارے لیے اپنے وطن میں جہاد. اللہ تعالیٰ کی کتاب، دلیلیں، حجت، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے جہاد ہے. تو جہاد کے لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر مجاہدین کو جانا تھا، وہ جنگی جہاد تھا. تو آپ نے اعلان کیا. تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کو چندہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیے جذبہ کیسا تھا کہ کیسے میں بھی حصہ لے لوں، کیسے میں بھی حصہ لے لوں. نیکی کمانے کا موقع ہے تو کیسے میں نیکی کما لوں. تو گئے کہیں مزدوری کر کے لے آئے، گئے کہیں مزدوری کر کے. اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میرے صحابہ کی پوزیشن کیا ہے، کون کس مقام کا ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے. آپ نے جب دیکھا تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا غریب صحابی، میرا غریب ساتھی یہ کہاں سے لے آیا. تو آپ نے پوچھا تو بتایا. ہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں مزدوری کر کے میں یہ لے آیا کہ میں بھی اس میں حصے دار ہو جاؤں. بہت خوش ہوئے آپ. جذبہ اصل ہے. کسی بھی نیکی کے پیچھے اگر صحیح جذبہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے. وہ اللہ کیا نیکی نہیں ہے. اسی لیے کہا رمضان کا روزہ جس نے رکھا، تراویح جس نے پڑھی، لیلۃ القدر میں قیام جس نے کیا اور صدقہ کیا، تو اس کے پیچھے اس کا ذہن ہے. کیا ذہن ہے؟ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، یہ اللہ کا مال ہے دیا ہوا، اللہ کا مال ہے، اس میں سے خرچ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. مال خرچ کرنا یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے. مال خرچ کرنا مال میں برکت کا ذریعہ ہے. ایمان نہ ہو تو آدمی ہلتا رہتا ہے. ہم جو ڈگمگاتے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں چست رہتے ہیں. طاقت سے زیادہ کام دنیا کے لیے اور طاقت سے کم کام شمار نہیں ہے اس کا، کچھ بولا نہیں جا سکتا وہ دین کے لیے. تو دنیا کا نفع آنکھوں کے سامنے ہے، دین کا جو نفع اور انعام جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے کہا ایمان ہوگا تو بندے کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں ان کا ایمان تھا کہ کیسے نیکی ہمیں ملے گی. ایک موقع پر کچھ غریب صحابہ آئے، گروپ بنا کر کے جمع ہو گئے اللہ کے نبی کے پاس. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار ساتھی جو ہمارے ہیں یہ مال تو خرچ کر لیتے ہیں اور یہ اجر تک پہنچ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی جیسے آدمی کہتے ہیں جیسے آدمی مایوس ہو جائے، کوئی موقع ہو نہ کر پائے آدمی تو مایوس ہو جائے. حوصلہ لیکن ہے اس کے اندر، جذبہ ہے، کام کرنے کی طاقت نہیں. ایک بیمار ہے آدمی ہمارا بھائی، روزہ رکھتا رہا زندگی بھر، بیمار ہے، بیماری سے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے اندر کسک ہے، اس کے اندر تڑپ ہے. کاش صحت مند ہوتا تو روزہ رکھتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، بلکہ حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو میرے بندے صحت کی حالت میں میری بندگی کرتے تھے، جو میرے بندے اقامت کی حالت میں میری بندگی کرتے تھے، سفر میں ہیں، مقیم نہیں ہیں، سفر میں ہیں، ان کے لیے ویسے ہی لکھو اے میرے فرشتوں نیکیاں جیسے ان کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے، ان کے مقیم ہونے کی حالت میں لکھتے تھے. آج وہ معذور ہیں تو معذوروں کو بھی دیکھیے موقع ہے کتنا بڑا اللہ کے ہاں جذبے کی بنیاد پر. آئے غریب صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ نیکیاں کما لیتے ہیں، ہم غریب لوگ ہمارا کیا قصور ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے.
جس کو دیا اس کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں دیا اس کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، اے میرے غریب ساتھیوں، ہر فرض نماز کے بعد تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا یہ ورد کر لیا کرو، یہ ذکر کر لیا کرو، 100 بار ذکر کر لیا کرو۔ تمہارے پاس کچھ نہیں دینے کا ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی دے دے گا جیسے مال خرچ کرنے والوں کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے دے۔ آپ سوچئے، یہ اس میں صرف کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جذبہ ہے بندے کا، کر نہیں پا رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، نیکی کمانے کا موقع ہے، کیسے نیکی کما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے لیے ہے یہ تدبیر ہے، تم یہ کر سکتے ہو، یہ تو سب کے لیے آسان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ جانیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار میں 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسے کوشش کرنا چاہیے کہ 2 منٹ کا کام ہے، آدمی تسبیح گن کر کے جائے، تسبیح پڑھ کر کے جائے مصلی سے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ان غریب صحابہ سے، فقراء صحابہ سے، کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ 100 بار گنو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال والوں کے مال خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں انعام اور اجر دے دے گا۔ اب انہوں نے گننا شروع کیا تو جو سچے مالدار ہوتے ہیں صحیح معنوں میں وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے، تو اللہ کے شکر سے وہ پیچھے نہیں رہتے۔ یہ نہیں کہ مال خرچ کر دیا تو باقی چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ مالدار صحابہ نے دیکھا فرض نمازوں کے بعد یہ کچھ پڑھتے ہیں، تو کہا کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو کہا یہ تسبیح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے انہوں نے بھی کہا یہ 100 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ مالدار ہے، مالدار کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ مالدار اگر وقت لگائے، مالدار اگر ذکر اور دین سے لگا ہو تو یقیناً پھر اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے۔ غریب کے مسائل کم ہوتے ہیں، مشغولیتیں کم ہوتی ہیں، تو اب مالدار صحابہ نے دیکھا ان میں ہر آدمی لالچی نیکیوں کا، ہر آدمی حرص انتہائی۔ انہیں دنیا کی اتنی حرص نہیں تھی جتنی آخرت کی تھی، انہیں دنیا میں ترقی کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی جنت پانے کی تھی۔ انہوں نے بھی گننا شروع کر دیا تسبیح۔ تو یہ پھر غریب صحابہ گئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مالداروں نے بھی وہی نسخہ اپنا لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ہمارے لیے بتایا تھا۔ تو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اب اتنے لالچی ہو مالدار بھی اور اتنے مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی اتنا آگے اور اتنا حوصلہ رکھتے ہو تو یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ہر عمل کے پیچھے جذبہ صحیح ہو، ہر عمل کے پیچھے سوچ صحیح ہو، ہر عمل کے پیچھے اللہ کے ہاں پانے والی نیت ہو، اللہ کے ہاں پانے والی نیت، اللہ کے ہاں پانے والی نیت ہو تو ایک آدمی آپ کو نہیں پسند آتا ہے، ہمیں نہیں پسند آتا ہے، لیکن ہے وہ حقدار۔ کیوں نہیں پسند آتا ہے؟ کبھی اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، کبھی ہمارے توقع اور امید کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا تو ہم اسے نہیں دیتے، اس کے لیے 100 بہانے مار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں پانے کا جب تصور ہوگا تو چاہے آدمی ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، رشتہ داریوں میں دیکھیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو۔ سب سے زیادہ جھگڑے آپس داریوں کے، بھائی بندیوں میں، رشتہ داریوں میں۔ رشتہ دار غریب ہے، ہمارا اس سے نہیں بنتی، ہماری نہیں بنتی اس سے، لیکن ہے غریب، ہم جانتے ہیں رشتہ دار نہیں جانے گا تو کون جانے گا اپنے رشتہ دار کو؟ اپنا ہی زیادہ جانتا ہے اپنوں کو، لیکن اس لیے دیتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اور وہ حقدار ہے پہلے۔
بھلے نہیں بنتی اس کی. کیوں وہ دیتا ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ کے ہاں پائے، تاکہ اللہ کے ہاں پائے. اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے جب آدمی کی سوچ صحیح ہوگی تو یہ جو تفریقیں ہیں کہ کتنا حاضر ہوتا ہے آدمی ہمارے پاس، کتنا درباری کرتا ہے، ایسا ماحول بھی بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو جتنی درباری کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے مشن کا کام کرنے والا ہوتا ہے. مشن کا ساتھی ہوتا ہے آدمی، کام کا ساتھی ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اجر پانے کی نیت سے ہوتا ہے. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کام میں کرتا ہوں اللہ کے ہاں پانے کے لیے. تو پھر اس کا ذہن صاف رہتا ہے، بھیجوا دیا، پہنچا دیا، نہیں بہت اچھے رشتے ہیں، حق مانتا ہے اس کا کہ ہمارا دین کہتا ہے اس کا حق ہے، اپنے نفس کے جذبات کو کچل دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے پانا ہے. کتنی بار ہم نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیق کائنات ہیں، ان کے بارے میں جتنے انبیاء آئے اور جتنی نبیوں کی امتیں ہوئی دنیا میں برپا، سارے نبیوں کی امتیوں میں سب سے افضل امتی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنا بڑا درجہ ہے ان کا. ایک موقع تھا منافقوں نے سازش رچ کر کے تہمت لگائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. مشہور واقعہ ہے، واقعی آپ جانتے ہیں افواہ اور پروپیگنڈے بہت چلتے ہیں، حقیقتوں سے لوگوں کا کچھ علم نہیں ہوتا، بس پروپیگنڈوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو اچھے اچھے لوگ بھی کہیں ہل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں باتوں میں، ایسا ہو جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، ان سے بھی خطا ہو گئی، ایسے ہی باتیں سنی اور کہہ دیا. پتا چلا یہ غریب تھے، بہت غریب تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ چلاتے تھے. اب وہ غصے میں آئے گا، بندہ آئے گا غصے میں کہ نہیں. کہا میری بیٹی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ساری امت کی ماں ہیں، ان کے بارے میں وہ زبان جو منافقوں نے استعمال کی، باوجود اس کے کہ میں اس کا خرچ چلاتا ہوں. کہا اللہ کی قسم اب نہیں دوں گا کچھ. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اللہ کے نبی نے بلایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ تم قسم کھا لیے کہ نہیں دوں گا. تم تو دیتے ہو، دینے والے اللہ کی مغفرت کے لیے دیتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھید بھاؤ، کوئی معاملہ کی خرابی روڑا نہیں بنتی. کہا اللہ کی قسم ایسے ہی دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے دیتا تھا، جیسے پہلے دیتا تھا اب ویسے ہی دوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش چاہیے. اللہ تحبون یغفر اللہ لکم. تو اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے. صحیح جذبہ اسی کے ہاں پایا جائے گا، وہی صحیح مشن کا صحیح کام کرنے والا بنے گا، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ملے گی بے حساب، بلا حساب. جو اللہ کے لیے صحیح جذبے سے کام کرے گا، اس کو اس کا دل، اس کا نفس، اس کے تعلقات روڑے نہیں بنیں گے. یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے. یہی اصل پیغام ہے اس مبارک مہینے میں. عبادتوں کے پیچھے عبادت کرتا ہے بندہ، ایمان کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. عبادت کرتا ہے بندہ تو احتساب کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے یہاں انعام ملے گا، اللہ کے یہاں بدلہ چاہیے. اور اللہ کے ہاں بدلہ چاہنے کے لیے، پانے کے لیے جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ویلو کتنا لگتا ہے. 1 لاکھ خرچ کیا ایک بندے نے 1 روپیہ خرچ کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے دونوں کو اجر اللہ کے ہاں برابر مل جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کے ہاں بہت مال تھا تو لاکھ خرچ کیا، ایک آدمی کے ہاں تھوڑا سا تھا اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا. کہا کبھی یہ آگے بڑھ جاتا ہے ریشیو میں. تو یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے پیچھے ہمارے سچے جذبے کو تو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں
تو اللہ اے اللہ تیرے یہاں انعام اور بدلہ پانے کے لیے کرے. ہمیں دنیا میں تو یہ دنیا داریاں ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا کیے، ہم آپ کے ساتھ اچھا کر دیے، یہ دنیا داری ہے. ہم آپ کے ساتھ اچھا کیے اس لیے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا کریں، یہ دنیا داری ہے. ہم نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، جذبہ اللہ کے ہاں پانا ہے تو یہ دینداری ہے. دنیا تو مسلم غیر مسلم بھی برابری کا کر لیتا ہے، اپنے آپس میں کر لیتے ہیں، یہ دنیا داری ہے. اس دنیا داری کے چکر میں دین کا کام، اللہ کے ہاں دین کا کام نہیں مانا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر کاربند رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی سوچ کے ساتھ ہو، اسی سمجھ اور توفیق کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.